ہمیں پاکستان کے خلاف کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ سارے معاملات خود ہی سیٹل ہو جائیں گے. تو اس وقت میں سوچتا تھا کہ جنرل صاحب کیا کہہ رہے ہیں، لیکن واقعی جنرل صاحب کی بات میں دم ہے کہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ پاکستان، جو میں بھی کئی عرصے سے لکھتا تھا کہ سیلف ڈسٹرکشن موڈ پہ چلا گیا ہے، تو پاکستان واقعی اس وقت ایک سیلف ڈسٹرکشن موڈ پہ ہے اور کنکلوژن کی طرف جا رہا ہے پاکستان. فوجی نے اور جاگیردار نے عوام کو کنٹرول کرنے کا آسان نسخہ شروع سے رکھا، وہ یہ رکھا کہ مولوی کے حوالے کر دیا قوم کو. اب پوری قوم مولویوں کے حوالے ہے، مولوی کنٹرول کر رہے ہیں. کوئی مولوی جنت کے لشکارے دکھاتا ہے. یہ طارق جمیل صاحب ہیں، وہ ان کے جب آپ وہ دیکھیں گے تو آپ کو شہد، حوروں کے فزیکل ڈسکرپشن کے اوپر 10-10 منٹ 20-20 منٹ انہوں نے باتیں کی ہیں کہ ٹانگیں کتنی لمبی ہیں اور کتنا دورانیہ ہوگا اور یہ. اور مولانا طارق جمیل ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جنت میں جب ایک آدمی اچھے اعمال کی وجہ سے جا رہا ہوگا تو وہ کہے گا فرشتوں سے کہ میں کہاں ہوں اتنے میل چلنے کے بعد. تو فرشتہ کہے گا کہ تم حور کی 2 ٹانگوں کے بیچ میں بھی چل رہے ہو. اس طرح کی یہ باتیں کرتا ہے. آپ نے اس کا ایک خواب بھی دیکھا تھا جس میں شہد ٹپکنے والی اور یہ سب چیزیں. ایک طرف اس طرح کے مولوی ہیں جو شراب، شباب اور مطلب وہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹی وی ڈرامہ بنتا ہے یا ایک فلم بنتی ہے تو اس کے ٹریلر آتے ہیں، اس کی پبلسٹیاں ہوتی ہیں، اس کے ریویوز ہوتے ہیں. تو یہ مولانا طارق جمیل نے سنبھالا ہوا ہے. ایک طرف ہے ایکسٹریم وائیولنٹ فارم آف اسلام. وہ کیا ہے؟ وہ ہے ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا، یعنی شراب، شباب، جنت میں یہ سب چیزیں حاصل کرنے کے لیے آپ کو دنیا میں یہ قتل و غارت کیا کرنی ہوگی. مولوی آپ کے خادم حسین رضوی یہ چیزیں ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح حاصل کرنی ہوگی. اس کا ایک ہی حل ہے، ختم کرو کافروں کو. جتنا بھی نان مسلم ہے، کافر ہے، کرسچن ہے، جو بھی آپ ان کو نام دے دو، نان مسلم کو ختم کر دو اور ان کے اوپر راج کرو. اور جس کو ختم نہیں کر سکتے اس کو غلام بنا کے اس کے ساتھ شدید غلاموں والا سلوک کرو. یہی ہے اسلام اور یہی تم لوگوں کے لیے جینے کا راستہ ہے. یہ اس ٹائپ کے مولوی آپ کو بھانت بھانت کے مولوی ملیں گے. آپ ان مولوی صاحب کے یہ باتیں سنیں، میری باتیں آپ نے سن لیں، آپ خود فیصلہ کر لیں کہ یہ سب چیزیں ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہیں. ایز اے پاکستانی ہم ایک سیلف ڈسٹرکشن موڈ کی طرف جا رہے ہیں اور ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم چائنا، سعودی عرب، ترکی ان سب سے جان چھڑا سکتے ہیں اگر ہم سچے دل سے ایک بار اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور ہم سچے دل سے اپنے اللہ سے یہ عہد کریں کہ یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمارا ڈی این اے ہندوستانی ہے، ہم انڈین ہیں، ہم اس غلطی پہ شرمندہ ہیں، تم سے بھی یا اللہ شرمندہ ہیں، انڈیا سے بھی شرمندہ ہیں کہ ہم نے اپنے ماتر دیش کے خلاف ساری زندگی سازشیں کی، ان کو بھی نقصان پہنچایا، خود کو بھی. ہمیں معاف کر دو، ہم واپس انڈیا کے ساتھ جڑنے کو تیار ہیں سچے دل کے ساتھ. یہ لیجئے انڈیا صاحب، یہ داؤد ابراہیم، یہ حافظ سعید، یہ مسعود اظہر، یہ فلاں جنرل جنہوں نے آپ کے گناہ کیے ہیں، آپ کے ملک میں یہ کیے ہیں، ہمیں اونیسٹلی اپنا دوست مان لو. میں کہتا ہوں پاکستان کا بہترین مستقبل وہی ہوگا اگر پاکستان انڈیا کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ دوستی کر لے.